الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لغراه حد محدود النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والمنصوص في ذات الله والمعروف بوجه الله والمعصوم باسم الله مولانا ومولا الكونين بالحسنين علي بن ابي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وعداء علي وعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شہدائے کربلا کے درمیان اہل بیت میں شہدائے کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ نور فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے اقرار خالق مخلوق اول وہ درجات کی بلندی کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں امام زمانہ کا وسیلہ دیتے ہوئے درود کا تحفہ پیش کر لیں۔ ارباب کرم، اگر آپ حضرات اجازت دیں تو اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل خادم پہلے ایک قول ختمی مرتبت پیش کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس قول کو ہمیشہ کے لیے اپنے خلق کی زینت بنا لیں تو انشاءاللہ جب بھی ذکر مولانا علی ہوگا تو کسی قسم کے کوئی خیالات اور وسواس پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب فضیلت مولائے کائنات پیش کی جاتی ہے تو اکثر حضرات یہ غور کرتے ہیں بھئی جب علی ایسے ہیں تو پھر خدا کیا ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ علی اور اللہ کے درمیان امتیاز کیوں قائم کر رہے ہیں۔ ظاہر میں جب اللہ ہوتا ہے تو باطن میں علی ہوتا ہے، جب ظاہر میں علی ہو تو باطن میں اللہ ہوتا ہے۔ ظاہر اور باطن میں اگر فرق آ جائے تو اس کو نفاق کہتے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ جب تک آپ حضرات
بیداریاں لے کر سنتے رہیں گے اور خادم بھی ذکر کرتا رہے گا، کیونکہ ہماری خلقت کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے۔ فرصت مل جائے تو نماز پڑھیں گے، پہلے معرفت حاصل کریں گے، معرفت کے بعد جب نماز پڑھیں تو اس کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بغیر معرفت کے اگر نماز پڑھیں تو دنیا بھر کے خیالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور پیغمبر اسلام کی یادوں کا نام نماز ہے، خدا کی یادوں کا نام ذکر علی ہے۔ یقیناً پورے کلمے کو مکمل کریں گے، مگر سمجھنے کے بعد جب مکمل کلمہ سمجھ میں آ جائے تو نماز ہے۔ وہ کلمہ ہی نہیں سمجھے کہ کلمہ کہتے کس کو ہیں، ذکر علی کی فضیلت کیا ہے، تو پہلے اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے اس سجدہ کیوں کیا، آج تک امت طے نہیں کی۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ضرورت کو سجدہ کہتے ہیں، جنہیں پیغمبر اسلام کی ضرورت نے صلاۃ کو صلاۃ کی احتیاج نہیں ہے، نماز کو نماز کی احتیاج نہیں ہوتی۔ پانی کو کبھی پیاس نہیں لگی، پانی کو جب کبھی پیاس نہیں لگتی ہے، پیکر صلاۃ کو محمد کہتے ہیں، تو محمد عربی محتاج نماز نہیں ہے۔ ادائے پیغمبر اسلام خدا کو پسند آ گئی تو خدا بند عالم نے کہا تمہاری امت سے کہہ دو میں نے نماز کو واجب کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی اداؤں کا نام نماز ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ادائیں اس وقت قائم ہوئی ہے کہ جب محاذات میں علی تھا۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا نے بلند، میں کہہ سکتا ہوں جب پیغمبر اسلام نے علی کو دیکھا تو ایک وجدانی کیفیت تاری ہوئی۔ کیا کہہ رہا خادم غوث فرمائے، جب پیغمبر اسلام نے روح کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں، ایک واجب الوجود تھا، ایک ممکن الوجود، تیسرے کا کوئی گزر بھی نہیں تھا، دو ہی تھے، ایک واجب الوجود تھا، ایک ممکن الوجود تھا۔ مجھے نہیں چاہیے تھا کہ پھر اس کو دہراؤں، مگر یہ دیکھا میں نے کہ میرا مکمل مجمع بھی میرے ہم سفر نہیں ہے، تو میں مجبور ہو کر دہرایا۔ کیا معلومہ کیا خادم بھی تیسری بار پھر دہرا رہا ہے خادم۔ ایک واجب الوجود تھا، ایک ممکن الوجود تھا۔ واجب الوجود کو جب ممکن الوجود نے دیکھا تو وجدانی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس وجدانی کیفیت کا نام ہے اللہ اکبر، اس وجدانی کیفیت کا نام ہے قیام، اس وجدانی کیفیت کا نام ہے رکوع، اس وجدانی کیفیت کا نام ہے سجدہ۔ درود کا تحفہ پیش کریں بابا نے بلند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذہن میں رہے کہ اس کا قول ہے جو اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ علی۔ فرمایا اے علی، اگر کوئی بندہ عبادت خدا ایسے بجا لائے، بات میں بات پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پیغمبر اسلام علی سے مخاطب ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ جب تنہائی کا عالم ہوتا ہے، ایک بانی اسلام پیغمبر اسلام ہوتا ہے، دوسری جانب سلمان، کوئی تیسرا نہ ہو تو کچھ سنایا جاتا ہے۔ اب یہاں پیغمبر اسلام علی ولی سے سنا رہے ہیں، علی ولی سے کہہ رہے ہیں اے علی، اگر کوئی بندہ عبادت خدا ایسا بجا لائے، عبادت خدا ایسے بجا لائے کہ جو حق اطاعت خدا ہے۔ اب کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس عبادت کے تعلق سے، یعنی ایسی عبادت ہے جو حق اطاعت خدا ہے، یعنی حق اطاعت خدا کو پیش نظر رکھ کر عبادت
بجا لائی جا رہی ہے۔ اب اس کے تعلق سے پیغمبر اسلام کیا کر رہے ہیں، غور فرمائے، انشاءاللہ تعالی اختتام تقریر تک مجھے کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ مگر پھر یہاں پر مگر ہے، جیسے سنتی نماز با جماعت واجب نہیں ہے مگر سوائے 6 مقام کے، سوائے 6 مقام کے اختیارات امام ہیں، مرضی خدا ہے، ارادہ خدا کو نہیں کہتے ہیں، ان کا اختیار ہے، جب چاہے واجب کرے، جب چاہے سنت کرے، جب چاہے سنت کو باجماعت پڑھوا دے، جب چاہے سنت کو باجماعت حرام قرار دے، ان کے اختیارات میں ہیں، امتیوں کے اختیارات میں یہ نہیں ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بات۔ جسے پھر یہاں ایک بات یاد آ گئی، جسے دشمنی کرنا نہیں آتا وہ دوستی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا پہلے دشمنی بعد میں دوستی، یہاں پہلے دوستی ہے تو وہ دوستی نہیں ہے، کیونکہ پہلے دشمنی کے لیے آمادہ رہو، جس سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھو کہ اس کے دشمن کون ہیں، اس کے دشمن اگر اس سے دشمنی کر سکتے ہیں تو ہاتھ آگے بڑھاؤ، ورنہ نہیں۔ قربتاً اللہ کہنے سے پہلے یہ دیکھو خدا کس سے دشمنی کرتا ہے، بعد میں قربتاً اللہ کہو۔ نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت ادا واجب قربتاً اللہ، روزے رکھتا ہوں ماہ سیام کے واجب ادا قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتا ہوں واجب، یعنی اللہ سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، قرب چاہتے ہیں، اور یہاں پر شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ پر یہ دیکھو اللہ کے دشمن کون ہے، اگر تم اس سے دشمنی کر سکتے ہیں تو قربتاً اللہ ہے۔ اللہ کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، جو علی کا دشمن ہے وہی اللہ کا دشمن ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد کی بات۔ مگر اے علی تمہاری امامت وہ اہل بیت کے مراتب میں، تمہاری امامت اور اہل بیت کے مراتب میں بقدر ذرہ بھی شک کرے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا اور جہنم واصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جہنم واصل۔ کون جہنم واصل ہو رہا ہے؟ کون جہنم واصل ہو رہا ہے؟ جو حق اطاعت ہے، ایسی عبادت کر رہا ہے، مگر امامت اور اہل بیت کے بارے میں بقدر ذرہ، یعنی ذرہ برابر بھی اگر کوئی شک کیا تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حدیث مکمل ہے، نہیں بتایا جا رہا اس کا مقام کہاں ہے، اس کا مقام کہاں ہے؟ پتا چلا عبادت گزار جہنم میں جائیں گے۔ یا اللہ، گھبرا تو نہیں گئے؟ عبادت گزار جہنم میں جائیں گے، عبادت گزار جہنم میں جائے گا۔ اب بتاؤ مجھے پھر جنت کس کے لیے ہے؟ جنت کس کے لیے؟ تفکر ساعت افضل من عبادت ثقلین، 1 ساعت کا اگر کوئی تفکر کر لے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو پتا چلا جو عارف مولانا علی ہوتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عبادت گزار دشمن علی ہو سکتا ہے، عبادت گزار دشمن علی ہو سکتا ہے، مصلی پر
دشمن علی آ سکتا ہے، مصلی پر دشمن اہل بیت آ سکتا ہے، امامت کے بارے میں شک کرنے والا مصلی پر آ سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، تمام چیزوں پر عمل کر سکتا ہے، مگر یاد رکھو ذکر مولانا علی ایک ایسی واحد و اکتا لا شریک عبادت ہے۔ بڑا عجیب و غریب جملہ میرے ذہن سے نکل گیا، اس پر میں وقت لوں گا، 2-4 منٹ صحیح مگر لوں گا میں۔ یہ ایسی عبادت ہے جو لا شریک ہے، اگر ذکر مولانا علی میں کسی کو شریک کر دے تو ذکر خدا نہیں ہوگا، ذکر خدا نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا ذکر علی کو لا شریک سمجھ کر، اب لا شریک سمجھ کر یا علی کہیں گے تو اللہ ملے گا۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے بات واضح ہو گئی، اب شک نہیں، ذرہ برابر شک نہیں، اور میں اسی وقت سمجھوں گا کہ شک کر رہے ہیں، خاموش ہو جائے۔ ایک نماز پڑھ کر بتاؤ خاموشیوں میں، ایک نہیں، اللہ اکبر نہیں کہنا، ہاتھ بلند کرنا، کچھ نہیں ہوگا، نہیں سوروں کی تلاوت نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، ذکر رکوع نہیں، نماز پڑھوں گا، ذکر سجدہ نہیں، نماز پڑھوں گا، محمد والے محمد پر درود نہیں، نماز پڑھوں گا، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو پتہ چلا ذکر محمد کے لیے بولنا ہے، یاد محمد میں بولنا ہے، تو یہاں تو یاد خدا کے لیے، یاد خدا کے لیے فرش ادا بچھائی گئی ہے، فضائل مولا کائنات یاد خدا میں ہو رہے ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد کی بات۔ چلیں اب یہاں سے 2-4 باتیں ہو سکتا ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اسی میں آپ حضرات نتیجہ نکالیں گے اور منزل تک پہنچ جائیں گے۔ پہلے درود کا تحفہ پیش کریں۔ اظہار فعل ایک عاجز نے کیا تو اس کے مطابق فعل ہے، تو فعل ظاہر ہو رہا ہے، کرنے والا کوئی عاجز اس کے مطابق، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے اظہار فعل کے بعد گارنٹی بھی دی جاتی ہے، مگر گارنٹی مطلقاً نہیں، لیمیٹڈ، ایک پیریڈ کے لیے، 1 سال کی گارنٹی، 2 سال کی گارنٹی، اور مال خریدنے والا پہلے پوچھتا ہے گارنٹی، اچھا تو پتہ چلا آپ کو گارنٹی، اور دکھایا جا رہا ہے 1 سال کی گارنٹی میں مطمئن ہے، دینے والا گارنٹی 1 سال کی گارنٹی، 2 سال کی گارنٹی، چلو بھائی 2 سال کی تو گارنٹی ہے، تو پتہ چلا یہ 2 سال تک بھی اگر چل جائے تو کافی ہے، اور گارنٹی پیریڈ میں اگر کوئی خلل پیدا ہو جائے تو فری آف کاسٹ اس کی ریپیرنگ، مگر ریپیرنگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ ریپیرنگ ہو رہی ہے، وہ بات نہیں آئے گی جو اوریجنل میں وہ بات نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ جو بھی چیز انسان خریدتا ہے تو اس کے لیے گارنٹی، اور یہ طے شدہ بات ہے، اس کے فعل کو لیتا ہے، اس کی ذات کو نہیں لیتا، اس کی ذات کو نہیں لے رہا ہے، اس کے فعل کو لے رہا ہے، اور فاعل اپنے فعل پر نام بھی لکھتا ہے،
فاعل اپنے فعل پر نام لکھتا ہے، کلیہ ہے، ورنہ مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ مال آ جائے گا۔ ڈپلیکیٹ مال سے بچنے کے لیے مالک اپنے مال پر نام لکھتا ہے، ٹریڈ مارک رہتا ہے، ایک نشان رہتا ہے، یہ دیکھ کر لینا، یہ دیکھ کر لینا۔ اور اگر کوئی یہ ٹریڈ مارک ڈپلیکیٹ بنا لے تو فوراً دعویٰ پڑے گا، جیل بھی ہوگی، چلیے دعویٰ بھی پڑے گا، جیل بھی ہو جا رہی ہے۔ ہر چند کے جو ٹریڈ مارک ہے ایک جیسا ہے، نہیں مثل بھی کوئی نہیں رہنا۔ مثل بھی کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ ارے بھائی ایک جیسا ہے، صورت ویسی ہے، کام بھی ہے، نہیں ہوا کرے خالق میں ہوں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہونا، اس میں کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہونا۔ کہ عاجز انسان اس کی فطرت میں ہے کہ میرے فعل میں کوئی شریک نہ ہو، میرے فعل میں کوئی شریک نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں لا شریک رہوں، میں لا شریک رہوں، میں لا شریک رہوں۔ اور اظہار فعل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے چاہت نہ ہو۔ پہلے چاہت نہ ہو تو پتا چلا فعل سے قبل چاہت ہے، فعل سے قبل چاہت ہے، چاہت کی بنیاد پر فعل ظاہر ہوا، چاہت کی بنیاد پر فعل ظاہر ہوا۔ اور حتی المقدور مالک اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا جو فعل ہے اس کی صورت کی بھی کوئی کاپی نہ کرے۔ بس یہ بات اگر پہنچ گئی آپ منزل کو پا لیں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، عاجز کے فعل، قول، چاہت میں فرق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ چاہت کسی اور منزل میں، فعل کسی اور منزل میں۔ تو پتا چلا کچھ پیریڈ کے بعد فعل حد نگاہ میں آتا ہے۔ بھئی یہ کب سے؟ بھئی خواہش بہت پرانی تھی، بہت زمانے سے میرا ارادہ تھا، یہ عاجز کے لیے ہے، بہت زمانے سے میرا ارادہ تھا، بہت زمانے سے میرا ارادہ تھا۔ یعنی ارادے کو خواہش کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اس محبت میں مالک کے یہ چیز تھی کہ اس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ یا اللہ، بات واضح ہو رہی ہے، یعنی واضح ہو رہا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ جو فعل ظاہر ہو مالک یہ چاہتا ہے وہ ایک رہے، اور جو خواہش ہے وہ بھی ایکتا رہے، اس میں بھی وحدت، اس میں بھی وحدت۔ خواہش کی بنیاد پر دوئی برداشت نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے، خادم کیا معاملہ کر رہا ہے؟ یعنی محبت ایک ایسی چیز ہے اس میں دوئی برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ محبت کا لازمہ وحدت۔ وحدت کیسی وحدت؟ جیسے کہ میں ایک، میری محبت بھی ایک، میری محبت بھی ایک ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے
اول اپنے آثار عشق کو ظاہر کیا. آثار عشق کو ظاہر کیا. مجھے کہنا نہیں ہے آثار عشق، کہنا تو کچھ اور ہے، کہنا کچھ اور ہے. تو علی آثار عشق خدا ہے. چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے، پہلے اس کو قبول کر لو. چھوٹی بات کو پہلے قبول کرو. کیا کہہ رہا ہوں؟ آثار عشق خدا کو علی کہتے ہیں. آثار اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. آثار اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. آگ سے جو دھواں نکلا وہ آثار، اس آثار میں حقیقت نہیں ہوتی. پھر یہ طے ہوا کہ عاجز کے آثار اور حقیقت میں فرق ہے. جو عاجز ہوتا ہے، جو عاجز ہوتا ہے اس کی حقیقت اور ہوتی ہے، آثار اور ہوتے ہیں. آثار اور حقیقت اور. آثار سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے. حقیقت حقیقت ہے، آثار آثار ہے. حقیقت حقیقت ہے، آثار آثار ہے. آثار کو مجاز کہتے ہیں، حقیقت کو حقیقت کہتے ہیں. حقیقت کو حقیقت کہتے ہیں. اگر یہ آثار نہ ہوتے تو حقیقت کا علم نہ ہوتا، اور جو جوہر کے حقیقت میں ہیں وہ آثار میں نہیں ہوتے. آثار کا کام صرف اور صرف حقیقت کا پتہ دینا ہے. اور بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آثار حقیقت بن کر دکھتے ہیں، مگر جب منزل کو ہم چھو لیتے ہیں نہ وہ آثار ہے نہ حقیقت ہے. بات واضح ہو رہی ہے. میں ایسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ جو بچوں کے سمجھ میں نہ آئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری محفل میں جہاں بزرگ ہیں، یہ میرے نوجوان بچے بھی میرے ہم سفر رہے ہیں. لیکن منزل پر پھر اس کی مثال دوں، بدہی مثال جو یقیناً آپ کی دیکھی ہوئی ہے. جب آپ کہیں سفر کرتے ہیں، کار میں سفر ہو رہا ہے، تو ایک منزل پر پانی کے آثار دکھتے ہیں. جب قریب پہنچ جاتے ہیں نہ وہ آثار ہے نہ حقیقت ہے. اور اگر وہاں پر پانی کے آثار نہ دکھتے تو آپ نہ کہتے رہے وہاں پانی دکھ رہا ہے. پہنچنے منزل پر پہنچنے کے بعد نہ آثار ہے نہ حقیقت ہے، نہ آثار ہے نہ حقیقت ہے. ایک روح کا عالم ملا. درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد کی بات. اللہ اکبر. تو چنانچہ جب عاجز سے کوئی آثار ظاہر ہو تو حقیقت اور اصل آثار دونوں میں فرق ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. کیوں؟ یہاں جو آثار ظاہر ہوئے وہ بین الکاف والنونی ہے. سمجھنے کی کوشش کر میں کیا کہہ رہا ہوں. بین الکاف، جہاں بین الکاف والنون نہیں تو وہ آثار الگ، حقیقت الگ. اور ہمیں آثار کی احتیاج نہیں ہے بلکہ حقیقت کی احتیاج ہے. مگر حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ آثار نہ ہو. تو پتہ چلا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم بنے. یہاں پر یہ گفتگو نہیں کرنا کہ اس میں حقیقت کون ہے مجاز کون ہے، اس میں حقیقت کون ہے مجاز کون ہے. اس پر
بحث قائم نہیں کرنا، وقت ضائع نہیں کرنا. آپ کو اگر حقیقت درکار ہے مگر یاد رکھو حقیقت کے ہم سفر آثار، حقیقت کے ہم سفر آثار ہے. بغیر آثار کی حقیقت یہ عاجز کے لیے ہے، عاجز کے لیے ہے، عاجز کے لیے ہے. میں کہہ رہا ہوں عاجز کے لیے ہے، عاجز کے لیے ہے، عاجز کے لیے ہے. آثار الگ ہوتے ہیں، حقیقت الگ ہوتی ہے. آثار الگ، حقیقت الگ. عاجز کے لیے ہے، عاجز کے لیے ہے. خداوند عالم قادر مطلق ہے. جو قادر مطلق ہے، جو قادر مطلق ہے اسی میں آثار ہے، اسی میں حقیقت ہے. اسی میں آثار، اسی میں حقیقت. نہیں میں قول معصوم سے اس پر واضح کرنا چاہتا ہوں، یا من فعلہ قول وقولہ امر. خدا کا فعل کیا ہے؟ آپ کا قول الگ، فعل الگ. آپ کا قول الگ، فعل الگ، امر الگ ہے. مگر خدا کے لیے شہزادیہ کونین کا نہیں ہے. اس کا جو فعل ہے وہی قول ہے، جو قول ہے وہی امر ہے، وہی امر ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں جب خداوند عالم سے یہ فعل ظاہر ہوا تو اس کو دیکھ کر ہم سمجھے کنت کنزا مخفیا. اللہ کیا کہہ رہا خادم؟ کنت کنزا مخفیا. خدا کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. خدا بولے کیسے؟ یہ فعل خدا جو ظاہر ہوا وہ ہے کنت کنزا مخفیا. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. مجھے خواہش ہوئی کہ میں کس کو جو ظاہر ہوا. جو ظاہر ہوا. مگر یہ طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے. اس کو خواہش ہوئی جو خدا کا باطن تھا. یا اللہ، جو خدا کا باطن تھا اس کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. ظاہر نے اپنے باطن کو ظاہر کیا تو جس کو خواہش ہوئی اسی کی معرفت ہے. اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے جس کی خواہش ہے اسی کی معرفت ہے، جس کی خواہش ہے اسی کی معرفت ہے. اللہ کی معرفت کفر ہے. پڑھا لو، میں کچھ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کیا معلومہ کر رہا ہے خادم؟ غور فرمائے کیا معلومہ کر رہا ہے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی. یہاں پر نہ نبی ہے نہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے باطن میں نبی نہیں تھا. جس کو خواہش ہوئی نہ جو باطن میں تھا اس کو خواہش ہوئی. خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. پڑھ سکتا ہوں میں عنوان پر؟ گفتگو کو آگے بڑھاؤ، بڑھاؤ آگے. یہی گفتگو کو یہ نہیں سمجھنا. من ماتا ولم یعرف امام زمانی کئی بار سنے، نہیں سنے. اب سنا رہا ہوں، نہیں سنے. جب حدیثیں یاد کر کر سنانا. کل کی میری تقریر، حسین کی میری تقریر، سننا اور پڑھنا اور سمجھنا اور پتا چلا تین چیزیں ہیں. ایک ہے سننا، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے
سمجھنا آخری بات یہ کچھ معنی و مطالب رکھتی ہے. سمجھنا ہے، سننا نہیں ہے. سمجھنا ہے پڑھنا بھی نہیں ہے، سمجھنا ہے. پھر میری ریاض الجنہ کی تقریر. خدا کو شرک برداشت نہیں ہے، خدا کو شرک برداشت نہیں ہے. اس کا ذکر زبان کی شرکت کے ساتھ خدا کا ذکر زبان کی شراکت سے جب تک کہ حرکت میں نہ آئے، اللہ نہ بولے. میں اس اللہ کا کلمہ نہیں ملا، نہیں پڑھا، میں اس اللہ کا کلمہ نہیں ملا جو مباشرت سے اللہ بنا. ہائے ہائے ہائے، مباشرت سے اللہ. یہ جو زبان ہے تب تک کہ تارخ پر نہ لگے لام نہیں بول سکتے. جہاں مباشرت ہے وہ اللہ نہیں ہے. جملہ سن لو، ایک جملہ سن لو. یہ نہیں پڑھا میں، یہ نہیں پڑھا. میں کہہ رہا ہوں ریاض الجنہ میں پڑھا تو سب سمجھ رہے ہیں پڑھی بھی بات ہے نہ، اس میں نئی بات پیدا کروں گا. جو مباشرت سے اللہ بولا جائے وہ علی ہے. مباشرت کے ساتھ اللہ بولا جائے وہ علی ہے. علی ہے. جو خاموشیوں میں اللہ بولا جائے وہ واجب الوجود ہے. اسی لیے خدا نے دو زبان دی ہے. ایک یہ ہے، ایک دل میں ہے. دو آنکھیں دی ہے، جو ظاہر ہے، دو باطن میں ہے. دو باطن میں، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے. عقل ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے. ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے. یہاں کی عقل سے نماز ہے، یہاں کی عقل سے نماز ہے. یہاں کی عقل سے ذکر علی ہے. درود کا تحفہ پیش کرو بابا سے بلند. اللہ اکبر. تو چنانچہ اس خدا کا ذکر کرنا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. چیز کا زبان پر اطلاق چیز ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ پر اطلاق چیز ہے یا نہیں ہے؟ تمہیں نہیں، اس سے ذکر نہیں ہوتا. اس میں تمہاری آنکھ شریک ہو رہی ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. خدا کی کہہ رہا ہوں میں، نبی کی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ جو پیغمبر اسلام کی عبادت ہے اس کے لیے زبان ہے. اب یہاں پر خاموش نہیں رہ سکتے. سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے، ذکر رکوع کرنا ہے، ذکر سجدہ کرنا ہے. خدا کی عبادت میں، خدا کی عبادت میں، خدا کی عبادت ذکر علی ہے. اس کے لیے یہ زبان نہیں، دل کی زبان. یہ زبان نہیں، دل کی زبان. یہ آنکھ نہیں، دل کی آنکھ. جب دل کی زبان بولے گی تو اللہ بولے گی. یہ زبان بولے گی تو لا الہ الا اللہ بولے گی. ہائے ہائے ہائے. یا اللہ، غور نہیں فرمایا میں کیا کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ غور نہیں فرمایا. چلو دلیل سنو. دیکھو، امامت اور اہل بیت کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں کرنا. جو کہہ رہا ہوں قبول کرو. شرافت حسبی اور نسبی اسی میں ہے. جو بول رہا ہوں قبول کرو، قبول کرو. علی کا ظاہر محمد کے لیے ہے، علی کا باطن اللہ کے لیے ہے. علی ناطق قرآن ہے. شدہ بات ہے یا نہیں ہے؟ ناطق قرآن ہے. ثابت قرآن کے تعلق سے یہ ملا. قرآن کا ظاہر توحید اور نبوت ہے. قرآن کا ظاہر توحید نبوت ہے. قرآن کا باطن ولایت امامت ہے. ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی. دلیل دے رہا ہوں، ابھی بات واضح نہیں ہوئی.
کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کا ظاہر توحید نبوت، توحید نبوت، باطن ولایت امامت، باطن ولایت امامت، علی قرآن ناطق، علی قرآن ناطق، ظاہر توحید، ظاہر توحید نبوت، باطن ولایت امامت۔ ولایت اور امامت کا تعلق خدا سے ہے، یہ خدا سے ہے۔ ظاہر علی کا لا الہ الا اللہ کے لیے، ہائے ہائے کیا ہو گیا؟ ظاہر علی کا لا الہ الا اللہ کے لیے ہے، باطن علی کا الا اللہ کے لیے ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد۔ ایک اور حدیث سنو، ظاہرہما بشریہ باطنہما لاہوتیہ، کریکٹ؟ علی خیر البشر، اشرا ہے اس پر، علی خیر البشر من شک فیہ فقط کفر۔ علی بشر ہے، یہ نہیں پڑھا، ابھی نہیں پڑھا تو پڑھنے جا رہا ہوں۔ علی خیر البشر من شک فیہ فقط کفر۔ علی بشر ہے، اگر کوئی اس بشریت کے تعلق سے شک کرے کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر۔ علی کہا گیا، امام نے علی کہا گیا، علی خیر البشر، امام خیر البشر نہیں۔ لہم کا لہمی، دم کا دمی، باطنہما لاہوتیہ، عین اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا عالم اللہ۔ چلو چلو چلو، ان آنکھوں سے نبوت دکھتی ہے۔ اور اگر نبوت امامت اور فاطمہ کی چادر میں آ جائے تو اس وقت پوچھنا پڑے گا کون ہے۔ نبوت دکھ رہی ہے، سب کہہ سکتے ہیں نبی ہے، نبی ہے، نبی ہے، نبی ہے، نبی ہے۔ علی کو دیکھا، ہاں دیکھا، ان کا ظاہر نبی ہے، اسی لیے بستر پر خدا نے ان کو سلایا۔ جس کا ظاہر ہے وہ اپنے ظاہر کو بچا لے، بچا لے، بچا لے۔ جب علی ولی چادر کے نیچے آئے، دیکھنے والوں نے دیکھ کر کیا کہا؟ علی بولے نہیں، جو ظاہر ہے وہی بولے، ظاہر ہے وہی بولے، اسی کا کلمہ۔ یہ آنکھوں سے لا الہ الا اللہ ہے، بالکل نیا کلمہ دے رہا ہوں۔ یہ جو آنکھیں ہیں اس سے لا الہ الا اللہ ہے، اور جب قلب کی آنکھیں بینا ہو جائیں تو وہاں پر لا کا تصور نہیں۔ خبر آگئے نہیں، دلیل سنو، دلیل سنو۔ آپ حضرات کا مزاج بن گیا ہے، جب تک کہ دلیل نہیں بات قبول نہیں کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، یاد رکھو خدا کی ذات پر خدا خود دلیل ہے۔ کیوں کہا گیا؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، خود تو اپنی ذات پر ایک دلیل ہے، اس کے تعلق سے کہا گیا جو اشارے میں نہیں آتا، جو دکھتا نہیں تو پتا چلا دلیل بھی نہیں دکھتی ہے۔ دلیل بھی ایک ایسی چیز ہے وہ کبھی دکھائی نہیں دیتی۔ جب میں پیغمبر اسلام معراج میں پہنچے، دیکھ رہے ہو
خدا پوچھا دیکھ رہے تو دیکھ رہے ہیں، دیکھے تو علی بولے، تو دیکھ جائے تو اللہ نہیں بولنا۔ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کیا سننے بیٹھے ہیں، شرک، خدا کو شرک برداشت نہیں ہے، خدا کو شرک۔ آپ آنکھوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں تو پتا چلا آپ کی بینائی بھی شریک ہو رہی ہے، زبان بھی شریک ہو رہی ہے۔ ذکر اللہ شریک کا کرنا ہے، ذکر اللہ شریک کا۔ تو خداوند عالم نے یہ اہتمام کیا کہ تمہارے قلب میں میں زبان دے رہا ہوں، تمہارے قلب میں میں زبان دے رہا ہوں، اور تمہارے قلب میں میں آگ دے رہا ہوں، تمہارے قلب میں میں عقل کو رکھا ہوں۔ عقل کا کام حق اور باطل کے درمیان نہیں، عقل کل ہے، اس کو وہاں بلائیں گے، وہاں پر امتیاز کرائیں گے، وہاں پر امتیاز کرائیں گے کہ بولو کہ تم کیا ہے، اور جو پس حجاب ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا ادھر اللہ ہے ادھر میں ہوں، درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد۔ اللہ اکبر۔ تو پتا چلا آپ پر ہم جب کوئی چیز ظاہر کرتے ہیں وہ اس سے آثار نمودار ہوئے، وہ آثار اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ عاجز جب سانے بنے تو اس میں فرق آ جاتا ہے، آثار اور ہوتے ہیں، حقیقت اور ہوتی ہے۔ حقیقت میں نے یہ معروضہ کیا، آثار عشق خدا کو علی کہتے ہیں۔ یہاں تک تو سبوں نے پسند کیا، آثار عشق خاطر مطلق کی صنائی کے شاہکار کو علی کہتے ہیں، جس میں فعل بھی ہے، قول بھی ہے، امر بھی ہے۔ فعل قول سے جدا نہیں ہے، قول فعل سے جدا نہیں ہے، فعل و قول امر سے جدا نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ یہ امر خداوند عالم نے اپنے عبد خاص پر نافذ کیا، جو فعل خدا، قول خدا، امر خدا ہے، امر خدا ہے۔ تینوں چیزیں بظاہر تین نظر آ رہی ہیں، مگر یہ اب ایک ہے آثار عشق خدا کو علی کہتے ہیں۔ نہیں اگر میں یہ تسلیم کر لوں تو خدا کو عاجز ماننا پڑے گا۔ کیوں کہ جب کوئی عاجز کوئی چیز ظاہر کرتا ہے تو آثار الگ ہوتے ہیں، حقیقت الگ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے، حقیقت کی کچھ ذرات آثار میں آتے ہیں، کچھ آنکھ حقیقت، اس سے جو شعلے اٹھے آثار، وہ حقیقت کی کچھ گرمی ہے۔ اور حقیقت ایک ایسی چیز ہوتی ہے نہ وہ آثار سے گھبراتی ہے، نہ کسی چیز سے وہ گھبراتی ہے۔ اور اگر حقیقت میں آثار نہ ہوتے، حقیقت میں اگر آثار نہ ہوتے تو یہ حقیقت سے آثار ظاہر کیسے ہوتے؟ تو پتا چلا حقیقت میں آثار تھے، وہ ایسی منزل پہ تھے جس کو
کو قدیم کہتے ہیں، جس کو تقدم کہتے ہیں، جس کو تقدم کہتے ہیں، تو پتہ چلا حقیقت میں آثار ہے مگر چھپ کر ہے، ظاہر میں حقیقت ہے۔ اور اگر خداوند عالم صرف آثار کو ظاہر کرتا تو کما حقہ تعارف نہ ہوتا، کما حقہ تعارف نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ بھائی اگر آپ کو چائے بنانی ہے، چائے آگ روشن کیے، روشن ہو گئے، آثار کے قریب رکھے ہیں برتن، مر جائے چائے نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک کہ وہ حقیقت کے قریب نہ ہو، حقیقت کے قریب نہ ہو، حقیقت کے قریب۔ اور اگر وہ حقیقت میں چلے جائے تو پھر چائے بھی نہیں ہے۔ یہ کہوں کہ تو حقیقت میں کیسے داخل، حقیقت میں کیسے، حقیقت سے فیضیاب ہونا، حقیقت کا کوئی شریک نہیں ہوتا، حقیقت کا کوئی شریک نہیں ہوتا، تو کیسے شریک؟ بھوکے مر جائیں گے، نہ کھانا ملے گا، نہ سالن ملے گا، نہ کوئی چیز ملے گی، نہیں۔ اور آثار سے نہیں، خدا آثار سے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ ختم، فائنل گفتگو ہے یہ۔ کچھ کلومیٹر دور آ کر سنا رہا ہوں، جو سننا چاہتے تھے وہ آ گئے، اور یہ بات ہے کسی سے سنو بھی مت۔ حقیقت سے کلمہ ہے، آثار سے نہیں ہے۔ آثار سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا، آثار سے کلمہ نہیں پڑھا، علم ہوتا ہے مگر کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ مجھے علم چاہیے، علم چاہیے، اور علم حقیقت میں ہوتا ہے، علم حقیقت میں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں خداوند توجہ، خداوند عالم نے حقیقت کو ظاہر کیا، اس حقیقت سے آثار جب ظاہر ہوئے تو اس کو محمد کہتے ہیں۔ کو ظاہر کیا، خدا حقیقت کو ظاہر کیا، حقیقت سے آثار ظاہر ہوئے۔ لفظوں کی قدر کرو، جاگو، بیدار رہو۔ ایک حدیث آپ کی بارگاہ تک پہنچا رہا ہے، خادم بطور دلیل پہنچا رہا ہے، بطور دلیل پہنچا رہا ہے۔ حقیقت علی ہے، آثار نبی ہے۔ حقیقت امام ہے، حقیقت امام ہے، آثار نبی ہے۔ جو آثار ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے منرانی۔ ہائے ہائے، منرانی فقط رالہ، آثار کے لیے ہے منرانی۔ ہائے ہائے، آثار کے لیے ہے منرانی۔ جس نے مجھے دیکھا، جب ان کو دیکھیں گے تو حقیقت مل جائے گی۔
آثار اور حقیقت کا امتیاز نہیں کیا۔ معرفت آثار سے نہیں ہوتی، معرفت حقیقت سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، کیوں نبی نے کہا گیا نبی آثار ہے۔ مولا خوش رکھے، مولا آباد اشار رکھے۔ میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، آپ ادھر کرتا رہتا گفتگو کر رہے ہیں، سب مل کر درود پڑھو۔ حقیقت کا اختیار، حقیقت کی مرضی، جتنا چاہے اپنے کو ظاہر کرے۔ کسی کو خطرے بنایا، کسی کو کل بنایا۔ 1,24,000 کوئی حقیقت کا تحمل نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو خطرے بنایا، خطرے بنایا۔ جو حقیقت کے قریب قریب تھا، جو حقیقت کے قریب قریب تھا، تو خدا نے کہا آ جاؤ، تم آ جاؤ معراج میں، تم آ جاؤ۔ اور جبرائیل سے کہہ رہے ہیں جبرائیل چل، اللہ کے قریب رہنا اور ہے، حقیقت کے قریب ہونا اور ہے۔ یا اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غور کیے کیا کہہ رہا ہے جبرائیل؟ لو دنوت عن ملتن، ایک انگل آگے بڑھ جاؤں جل کر۔ ہائے تو تو خدا کے جلوں میں رہنے والا، وہ آسان ہے۔ یا اللہ، ارے وہ بہت آسان ہے، خدا کے جلوں میں رہنا بہت آسان ہے۔ میں بات واضح نہیں کر سکا، میں بات واضح نہیں کر سکا، آپ کو لطف نہیں آیا، آپ کو لطف انشاءاللہ اب آئے گا، بہت آئے گا، بہت آئے گا۔ اللہ کے جلوں میں رہنا بہت آسان ہے، حقیقت کو دیکھنا اور ہے، رسول کی صحبت میں رہنا آسان ہے۔ اللہ، پہلو میں بیٹھنا بہت آسان ہے، حقیقت کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ اب اگر آثار بول دے، آثار بول دے، علی تجھے کوئی نہیں پہچانا، ظاہر ہے حقیقت کے قریب رہنے والے، وہی کہہ سکتا ہے کہ کتنی حرارت ہے، کتنی برودت ہے، کتنی حرارت، کتنی برودت ہے۔ وہ برف کا ہاتھ شل نہیں ہوتا، برف ہاتھ میں لے لیے ہاتھ شل، دیکھیں حالانکہ سرد ہے، یہ تو جب کوئی حرارت لگے تو پتہ چلا آپ کا دو طرف ہے، سردی کے وقت بھی ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے برف کا سل، برف کے سل نے دلی اتنا، 1 پاؤنڈ برف ہاتھ میں لے لیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا؟ سند ہو گیا، سند ہو گیا۔ لیے کیوں؟ لیے کیوں؟ برف یہ نہیں کرا میں سند ہوں، برف بولے گا لو کشف الغطاء لمزدقت یقینا، اگر میرے سامنے سے سارے حجابات بھی ہٹا دیں میرے یقین میں کوئی فرق؟ الان کما کانوں، ارے بھائی اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، پتہ نہیں بڑی معنی خیز خاموشی دیکھ رہا ہوں بعض حضرات کی، بڑی معنی خیز خاموشی ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وعلی بس کر دو، ادھر خاموش نہیں ہونا۔ کمپیوٹر کا ذاکر نہیں ہو، نیٹ کا ذاکر نہیں ہو۔ ابھی لائٹ بند ہوئی،
تقریر نہیں رکی. اب یہاں آج کل کے ذاکرین نیٹ پر بیٹھتے ہیں. اچھا پوائنٹ ہے. اچھا تو پتہ چلا مختلف ذاکرین کے پوائنٹس آپ سنانے ہیں, ہم آپ کا پوائنٹ اتارنے آئے ہیں. نہیں غوثو میاں, نہیں غوثو میاں, ہم جانتے ہیں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. عربستان کا مہتر بھی عربی بولتا ہے. اب یہاں کے مہتر عربی سیکھ کر سمجھ رہے عالم. جاہل تھا, جاہل ہے, جاہل رہے گا. تھا, ہے, رہے گا. سننے سے علم نہیں آتا بیٹا. علم ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا. اگر بات بری لگی تو تھوڑی دیر اور بعض حضرات کو بولے نہیں بھائی اچھا چل رہا تھا, یہ قبلہ ادھر ادھر کیوں گئے؟ اگر تمہیں دشمنی کرنا نہ ہے آتا تو دوستی کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانا. اب یہاں پر ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. میں نے پوچھا آپ ہیں کیا؟ اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے میں دونوں طرف جاتا ہوں. اچھا آپ بے ضرر ہیں؟ بے ضرر ہیں. درود پڑھو. نہیں کل پڑھ چکا تھا. کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں جو نہیں سنے تھے, ان کی خاطر, کیونکہ پڑھنے کے بعد فیس ریڈنگ کرنا, چہرے دیکھنا. چہرہ بولتا ہے, زبان کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نو 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 نو, صرف چہرہ بولتا ہے. جیسے علی کا چہرہ دیکھو, دیکھو خدا کیا بول رہا ہے. علی کے چہرے کو دیکھو, سمجھ میں اب وہاں پر زبان کی جنہی چہرہ بولتا ہے, زبان کی احتیاط نہیں ہے. خدا کیسے بولتا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھو, سمجھ میں آئے گا خدا کیسے بول رہا ہے. کہ اب اس وقت جلال میں ہے یا خوش ہے, علی کے چہرے کو دیکھو. جلالت خدا ادھر سے سمجھ میں آئے, مرضی خدا ادھر, ارادہ خدا ادھر, عشق خدا ادھر ہے, مشیت خدا ادھر ہے, مشیت خدا, ذکر خدا ادھر ہے, ذکر علم خدا ادھر ہے, علم خدا. اسی لیے خدا کہہ رہا میں اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ سب کچھ ادھر ہے, سب کچھ. اب لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس علی ہے بس نہیں. بڑا عجیب و غریب سوال ہے, مخانہ سوال ہے بھائی. پھر اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے کہ خدا امیر ہے. کیوں کہ خدا کے پاس امیر المومنین ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا پھر کون کر رہا ہے؟ کم وقت کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے. اب یہ آنکھوں سے دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے علی کر رہے ہیں, یہ آنکھوں سے دیکھا اس لیے بولا. ارے بابا جب تو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ علی بھی نہیں ہے, وہ محمد ہے. قلب کی آنکھوں کو بینا کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ کل جال حق کون ہے. درود کا تحفہ پیش کرو محمد
ڈائری دو اس میں سے ڈائری دو. ایک جملہ تو سنائیں گے آج, چاہے کچھ ہو جائے. اور یہ بات درود پڑھو یہ بھی ثواب ہے. ارے کب تک اس کو خاموش رکھیں گے؟ ارے کب تک اس کو خاموش رکھیں گے؟ ارے کب تک خدا کو خاموش رکھیں گے؟ ارے تم درود پڑھے تو وہ بھی تو کچھ, ارے اس کو بھی شریک کرو تمہاری عبادت میں. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے اللہ نے, یہ امام حسن مصطفیٰ کا خط ہے, تحریر خط. کل میں تفصیلی خط پڑھا تھا, اس میں سے صرف ایک بات آج, ایک جو میں پڑھ چکا ہوں, جو حضرات حسین میں نہیں تھے, وہ امام زمانہ کی بارگاہ میں ان کی خاطر امام زمانہ کو گواہ رکھ کر پڑھ رہا ہوں. اللہ نے اپنے راستے کی چابی, اپنے راستے کی چابی مقرر کی, اور اگر محمد مصطفیٰ اور ان کی اولاد کے اوصیاء نہ ہوتے تو تم لوگ جانوروں کی طرح ہوتے. کون نہیں ہوتے؟ محمد والے محمد نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سب جانور ہیں, کیونکہ جس کے پاس اہل بیت ہیں وہ انسان ہے. ہم ہیں جی انسان, انسانوں کے سمجھ میں آتا ہے علی کہتے کس کو ہے؟ بزبان پیغمبر اسلام. بڑی احتیاط سے خادم گفتگو کرا ہے, بزبان پیغمبر اسلام. ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ علی ہے کیا؟ عرض پر چھوڑ کر جائیں تو علی ہے, معراج میں پہنچے تو اللہ ہے, بستر پر لیٹے تو احمد ہے, چادر فاطمہ میں آئے تو فاطمہ ہے, دوش پر آئے تو حق ہے. نہیں, یہ سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا. اللہ کو خوش کرنا ہے, مجھے نہیں. یہ سبحان اللہ سے میں خوش نہیں, اللہ خوش ہوگا. کیا بنایا نہیں, کیا ظاہر کیا, کیا میں بھی اپنی انا کو ظاہر کیا ہوں. میرا مولا خطبے میں کہہ رہا ہے, طویل خطبہ, اس میں میرا مولا کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جب چاہوں جیسے چاہوں ظاہر ہو جاؤں. میں جیسے چاہے, جیسے چاہے, میں جب جیسا چاہوں ظاہر ہوں, اس کا کام ہے تعارف کراتے رہنا. میں صرف ظاہر ہوتا رہوں گا, اللہ کا کام ہے تعارف کراتے رہنا. اللہ کا کام ہے تعارف کراتے رہنا. دوش میں رہوں گا, اللہ کا کام ہے تعارف کرانا. حق بولنا اللہ کا کام ہے, حق بولنا اللہ کا کام ہے, حق بولنا اللہ کا کام ہے. میرا اختیار ہے, میں جیسے چاہے ظاہر ہو جاؤں, بستر پر آ جاؤں, بستر پر آ جاؤں تو احمد بنو, اس کا کام ہے تعارف کرانا, اس کا کام ہے تعارف کرانا. چادر فاطمہ میں آ جاؤں, میرا اختیار, جیسے چاہے میں اپنے کو ظاہر کروں, میں فاطمہ بنوں گا, اس کا کام ہے تعارف کرانا, اس کا کام ہے تعارف کرانا. محمد اگر عرش پر مجھے چھوڑ کر جائے, اس کا کام ہے تعارف کرانا, چاہے علی کہلوائے یا محمد کہلوائے. آئے علی کہلوائے, آئے محمد کہلوائے. میں علی بھی ہوں, میں محبت بھی ہوں, میں علی بھی ہوں, میں محمد بھی ہوں, امام ہونے کے ناطے اللہ بھی ہوں. امام ہونے کے ناطے اللہ بھی ہوں,
مگر اطاعت کے پیش نظر کہنا نہیں۔ میں جیسے چاہے ظاہر ہوں گا، میں جیسے چاہے ظاہر ہوں گا، اس کا کام ہے تعارف کرانا۔ میرا اختیار اسی کو کہتے ہیں مرضی۔ مرضی دینے کے بعد اب خدا کا اختیار چل رہا ہے، ہاں جیسا چاہیے نہیں، مرضی خدا آ گئی، مرضی خدا آ گئی، میرا اختیار، میں جیسے چاہے ظاہر ہو جاؤں۔ معراج میں گیا، میں بیٹھ جاؤں تو اس کا کام ہے، تعارف کرانا، اور محمد کا کام ہے اللہ کا وظیفہ پڑھنا۔ درود کا تحفہ پیش کرو محمد و آل محمد۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کلمے میں کبھی اللہ کبھی مولا ہی نہیں مل رہا ہے۔ کلمے میں کبھی اللہ کبھی مولا ہی نہیں مل رہا ہے۔ کلمے میں لا الہ، آغاز میں بھی الہ ہے تو اختتام پر بھی ہے۔ دونوں مقام پر ہے، جانے دو، بس ہے، کافی ہے اتنا۔ آپ حضرات جیسا سننا چاہ رہے ہیں ویسا سن رہے ہیں، جیسا سننا چاہ رہے ہیں ویسا سن رہے ہیں، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں۔ جیسا آپ سننا چاہ رہے ہیں، جیسے سننے کی قسم کھا کر رہے ہیں ویسے سن رہے ہیں۔ شکریہ آپ کا، آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ جیسا آپ سننے کے لیے موڈ بنا کر آئے اسی طرح سن رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اگر اہل بیت نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ بد جانور ہو جاتے۔ بد جانور، اور جہاں اہل بیت نہیں ہے وہی جانور جو دل میں آیا کہتا ہے۔ تمہیں فرائض میں سے کسی فرض کا، تمہیں بس اتنے سنانا تھا، تمہیں فرائض میں سے کسی فرض کا علم نہ ہوتا، اگر فرائض میں سے کسی فرض کا علم نہ ہوتا۔ فرائض کے بتانے والے کون؟ محمد۔ اب واجب کون بتائے، سنت کون بتائے، حرام کون بتائے، حلال کون بتائے، مستحب کون بتائے؟ اب یہ محمد والے محمد کے اختیارات کو اگر کوئی لے لے تو اب وہ کیا ہے؟ بھائی میں بات کو واضح کرتا ہوں، آپ حضرات بھی عمدن خاموش رہتے ہیں، اور میں تو حق کہنے کا عادی ہوں، چاہے بات کسی کو بری لگے، وہ بری لگنا اچھی ہے، اچھی بات تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ جیسے نماز عید غدیر ہے، یہ نماز عید غدیر کس نے بتائے؟ جب وہ بتائے تو واجب اور سنت کا حکم دیے یا نہیں دیے؟ یا واجب بولیں یا کس کا اختیار ہے؟ جب چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ عید غدیر سنت ہے، اب اگر کوئی واجب کہہ رہا ہے تو کس کا حق لیا؟ الجاہدو لحقنا کافر، جو ہمارے حق کو غصب کر لے۔ اتفاق کی بات ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غاصبین دور ما سبق میں تھے۔ بابا وہ کوئی بانج نہیں تھے، ارے بابا ان کی نسل چل رہی ہے، آج تک ہے، چلتی بھی آ رہی ہے ان کی نسل۔ اگر وہ نسل نہ چلتی آتی ہوتی تو پھر حلال کو حرام، حرام کو حلال، واجب کو سنت، سنت کو واجب کیسے کرتے؟ کیونکہ یہ انہی
انہی کے خون میں ہے. اچھا دکھا تو میں اچھا دکھا تو ہمیں تو اچھا دکھ رہا ہے علی کو اللہ کہنا. تمہیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے. اس وقت کہیں گے جب اللہ مولا ہو جائے. کیا ہوا؟ یہ بھی ناکافی ہے کیا لاؤڈ اسپیکر؟ آواز بڑھواؤں اور تھوڑی آواز نہیں پہنچی. اللہ مولا ہو تو علی اللہ. علی مولا ہو، اللہ اللہ. دو اللہ نہیں ہو سکتے، اس لیے ایک مولا ایک اللہ، ایک اللہ ایک مولا. کیا کمپرمائز ہے، کتنا اچھا کمپرمائز ہے. جب وہ مولا لنا مع اللہ حالات، یہ ہے نحن فیہا وہو نحن، یعنی جب وہ مولا ہو تو ان کو اللہ، جب وہ اللہ ہو تو یہ مولا ہے. اور اگر مولا اور اللہ میں فرق ہوتا تو پھر اللہ کو مولا نہ کہا جاتا. اللہ کو مولا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ ہے وہ مولا ہے، جو مولا ہے وہ اللہ ہے، جو علی ہے وہ مولا ہے، جو مولا ہے وہ علی ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے. تماشا بنا لیے ہیں، شیعت کو بدنام کرنے نکلے ہیں. قذاق، ڈاکو، شور، بدماش. بات بری لگی معاف مت کرو، میں چور کو چور کہہ رہا ہوں. اگر کسی کو بری لگے تو میں پوچھوں گا آپ سے ان کا کیا رشتہ ہے کیا کچھ غاصبین سے کچھ رشتہ ہے؟ یہ حق ہے، مولا ہے. حلال کو حلال کرنا، حرام کو حق کے مولا ہے. واجب کو واجب، سنت کو اچھا. اب کیا کروں، ممبر پر ہوں ورنہ میرے پاس مختلف کھانے ہیں. ایک کھانا نہیں، مختلف کھانے ہیں. دیکھتا ہوں سائل کس مزاج کا ہے. اگر یہ کتاب سے سمجھ سکتا ہے تو کتاب، اگر کوئی منطق سے سمجھ سکتا ہے تو منطق، فلسفے سے سمجھتا ہے تو فلسفہ. اور اگر نہ یہ کتاب، نہ منطق، نہ فلسفہ، اچھا یہ الگ کیٹیگری ہے. ان کے لیے الگ چیز ہے میرے پاس. یہ کتاب کے بچے نہیں ہیں. اور ایسے بات سمجھ میں آئے گی، کتاب سے سمجھ میں نہیں آئے گی. حسین خوبصورت، حسین خوبصورت لڑکی کو دیکھے. محبت کا لازمہ ہے، حسن سے محبت، کمال سے محبت، اقتدار سے محبت، دولت سے محبت، وغیرہ 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 وغیرہ. دیکھے واقعتاً حسین ہے. تب آپ بولے دل چاہا، دل چاہا تو کیا کیے؟ کہا پیار کر لیا. کیا کیے؟ پیار کیے. جیسے پیار کیے اس کے والی وارث نے دیکھا، کیا کیا؟ ذرا ادب سے یہ بتائیے، آپ بیٹھیے سکون سے بیٹھیے، ذرا چائے لائیے، پانی لائیے. چائے نہ پانی، یہ بتا تو پیار کیسے کیا؟ بیٹھے آپ کول آف مائنڈ ہو کر بیٹھے ہیں آپ. میں آپ کو منطق سے سمجھا رہا ہوں. حسن سے محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ کمال سے محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ اقتدار کے باعث محبت ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھا. ولیم کہے گا میری اجازت تھی،
میری اجازت تھی تو پتا چلا ولی کی اجازت سے ہوتا ہے. لاگ آپ کو ولایت کی نماز پسند آ جائے, آپ کی پسند نہیں چلے گی, اللہ کی پسند, رسول کی پسند. جب وہ کہتے ہیں سنت تو سنت سے پڑھنا رہے, سمجھا, سنت سے پڑھنا رہے. شیعہ ہو کر کیوں بولا؟ شیعت کو بدنام کر رہا ہے, اسی لیے میں یہ لہجہ استعمال کیا. مولا میں آپ کے حق کا عارف ہو کیا ہوں؟ ارے وہ مولا کا حق ہے, حلال کو حلال کرنا, حرام کو حلال کرنا, واجب کو سنت کرنا, سنت کو واجب کرنا. ابھی زری تھام کر کہہ رہا ہے حق کا عارف ہو کر آیا ہوں. ارے ان کا حق غصب کیا, غاصب ہو کر کہہ رہا ہے حق کا عارف. اب ہیں گئے ہوئے ہیں, ان کی امت یتیم پھر رہی ہے ادھر ادھر. یتیم اسیر جب آ جائیں گے, جب آ جائیں گے پھر بدعت کا بازار گرم ہوگا. درود کا تحفہ پیش کرنا بابا دے بلا. بات بری لگی معاف نہیں کرنا, مگر سمجھنا یہاں تک میری آواز جا رہی ہے. کیا معروضہ کر رہا تھا, کہاں تھا, کیا ہو گیا؟ ہائے ہائے, چلو جہاں سے چاہے میں رب دے دوں. حقیقت علی, آثار نبی. حقیقت کا اختیار جتنا چاہے اپنے کو ظاہر کرے, جتنا چاہے. جو ظاہر ہو رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے, یہ ہے دیکھو سر. اب یہاں سے ہنستے بولتے 1 گھنٹہ اور, مگر پریشان نہ ہو, ختم کر رہا ہوں. کنتو کنزن مخفیہ تو پڑھ دیا, فعل کو دیکھو کنتن کنزن مخفیہ سمجھو, یہی تھا چھپا ہوا جو بصورت ارادہ تھا, جو بصورت ارادہ تھا. ظاہر ہوا تو فعل ہوا. یہ ہے کمال قدرت خدا, کسی کے ارادے کو مشکل نہیں کر سکتے. خدا نے اپنے ارادے کو مشکل کیا, اپنے علم کو مشکل. ایک درود پڑھنا بچوں, میرے نوجوانوں, تم سنو, تم بیدار رہو, بزرگ تو ہم کو پڑھاتے ہیں. ہاں کل میں نے پڑھا, جب جہاں کوئی حدیث سمجھ میں نہیں پڑھا دو, ہماری طرف لوٹا دو. بس یہ حدیث یاد ہو گئی, نہیں بھائی امام کا خود قول ہے, لوٹا دو, ہم لوٹا دے رہے ہیں. بابا پوری شریعت لوٹانا پڑے گا. ہاں تو یہ لوٹانا بھی تو سمجھو کہتے کس کو ہے, کل پڑھ چکا وہ نہیں سنانا ہے مجھے, جو میں پڑھ چکا اس کو اب سنانا نہیں ہے. یہاں کچھ اور کہنا ہے مجھے, یہاں کچھ اور کہنا ہے, بشرطے کہ آپ حضرات مکمل بیدار ہیں تو. ظاہر میں اللہ ہے, ظاہر میں حقیقت ہے, باطن میں امام ہے, باطن میں حقیقت ہے. اور امامت کی 4 فصلیں ہیں, تقدم, قدرت, علم, حکم. جب علم کا معاملہ آتا ہے نوجوانوں, اب علم کا معاملہ آتا ہے, رسول اللہ کے دہن میں علی نے زبان رکھی نہیں, رسول اللہ نے اپنی زبان علی کو چوسائی. چوسے کون چوسے؟ علی چوسے. نپل کا بچہ, ڈبے کی اولاد, لیکٹوجن پی کے بڑا ہونے والا, ماں کے شیر کا مزہ نہیں جانتا. جو ماں کے شیر کا مزہ جانتا ہے اس کو لطف ذکر مولانا علی آتا ہے. ڈپلیکیٹ دودھ پی کر
پڑے ہونے والے آیت اللہ ہو گئے. کل ہی کی بات ہے وہ نالائق وہ ایک گدھا وہ غروی اخیل الغروی وہ فتویٰ شائع کیا ہے کتے سے معافی چاہتے ہوئے کتے کی اولاد. معافی چاہنا پہلے کتے سے دامن تھام لے گا. کتا اگر پوچھ لے ارے میں سر پہ امامہ پہ نہ تھا میرے سے تو ملایا. صحیح ہے. اور آپ خوش ہو کہ سب خوش ہو رہے ہیں جی سب اپنے دکھ رہے ہیں. وہ ادھر ادھر کا مال نہیں ہے. اب پوٹ ہے درود پڑھنا. اور چنانچہ سوال کرا کون سے امام روڈ پر ماتم کرے. بہت پرانا پھٹاوا سوال ہے جس کے ہم دھجی اڑا دیے. اب پھر آیا وہ پھٹاوا سوال. اخیل میاں دے رہے اخیل غروی. میں نے کہا جواب دو اس کو جواب دو. رات ہی ٹیپ کروایا دو کون سے امام روڈ پر نماز پڑھے. یوم عاشورہ جیب میں سجدگے رکھ کے چلے. جیب میں سجدگے رکھ کر چلے. جیسے نماز کا وقت آ جائے جہاں بھی ٹھہرے ہیں وہاں پر فوراً نماز کے لیے ٹھہر جانا. اور روڈ پر بھی ہے تو نماز پڑھنا. نماز ہو رہی ہے روڈ پر تو میں سوال کر رہا ہوں روڈ پر کون سے امام نماز پڑھے. تمہارا سوال ہے روڈ پر کون سے امام نماز پڑھے کون سے امام ماتم کرے. ارے وہ بیل کم از کم اتنا ٹکڑا چڑھا دو. ہاں بیل سے معافی چاہتے ہو. کیوں بل ہم اضل سبیلا میں یہ لوگ جانور سے بدتر ہے. جب جانور سے بدتر ہے تو پہلے ان سے معافی چاہنا کیونکہ حلال جانور ہے. بیل ہے مگر اپنے کو عالم دورہ نہیں مرا. نہیں تو کہتا ہے کہ یہ نجس خون نصرت حسین کے لیے کیسا. اچھا اسی لیے عقل حجت ہے تیری. اچھا یہاں لڑا رہا ہے. ہاں تو ہماری عقل در اہل بیت پر خم ہے. اب لے سن جواب سن. فی البدی ہے یہاں پر. ہاں فی البدی اشار ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی. اگر نجس خون اور امام کی نصرت کے لیے اس کے دو جوابات دو فی الوقت اس کی صحت کے لیے بہت کافی ہے. پہلا یہ اس سے پوچھو اخیل جب تو بطن مادر میں تھا جب تو بطن مادر میں تھا کیا پیا. یعنی 9 مہینے تک ممی جس چیز کو روکتی ہے وہ تمہارا بریک فاسٹ ڈنر لنچ. بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈنر. تب یہ بتا کون سا خون پی کر تو پیدا ہوا. دوسری چیز یہ بتا کہ جب جہاد ہوتا ہے تو جہاد میں خون بہایا جاتا ہے. جہاد اسلام کی قوت اور عزت کو کہتے ہیں. اسلام کی قوت اور عزت کو جہاد کہتے ہیں. خداوند عالم جہاد کو واجب کیا ہے مگر یہ جہاد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ جس کے قبضے
تو جب جہاد ہوگا تو اس میں خون بہایا جائے گا. تو بتاؤ کس کے خون سے اسلام کو عزت ملی؟ اللہ درود کا تحفہ پیش کرنے محمد ابے بات کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجتہدین کو کچھ گالیاں سنوائیں. وہ لوگ چاہتے ہیں، ہم نہیں. وہ چاہتے ہیں ہم لے لیجئے بسم اللہ، ہم تو ریڈی ہیں. ایوری ٹائم آئی ایم ریڈی. مسٹر عابد listen me. Don't play with Islam. Don't play with Islam. I'm ready. کیوں آقا مجتہد ہمارے عزاداری کے بالمقابل آیا؟ جب عزاداری کے بالمقابل آیا تو راستے سے کانٹے ہٹانا ضروری ہے. عبادت کے لیے جانا ہے، عبادت کے لیے جانا ہے. راستے میں بڑے بڑے کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اب ان کو ہٹائیں، پہلے ہٹائیں. اب ہاتھ کا نجس کریں، ٹھوکریں مارے، ہٹائیں. اگر سن کر ہٹ سکتا ہے تو سناتے ہٹ تجھ پہ لعنت، ہٹ جائے گا تو پھر ہماری عبادت کا آغاز ہوگا. تم لا کیوں رہے ہیں یہ اپنے ڈیڑھ کوڑی کے مجتہد کو؟ ان کا کام صرف اور صرف شریعت کے خلاف فتوی دینا. کیوں شریعت کے خلاف فتوی دینا ہے؟ کیونکہ عند اللہ یہ لوگ ذلیل ہیں. کیوں ذلیل ہے؟ خداوند عالم کر رہا ہے جب خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس باب علم کو بند کر دیتا ہے. باب علم بند ہوا، باب اجتہاد کھلا. تو جیسے باب اجتہاد کھلا، بڑا ذلیل، چھوٹا ذلیل، منجلا ذلیل، سنجلا ذلیل. جو سب سے بڑا ذلیل ہوتا ہے اس کو عالم دورہ کہتے ہیں. درود پڑھ دو بابا سے بلند. آقا کے خلاف نہیں بولنا، دو چیزوں کو نہیں چھیڑنا. بات بری لگی در جہنم، اس کی پرواہ تو ہے ہی نہیں. بے نیازی میں کوئی پڑھا ہے، پڑھیں گے، نہیں پڑھے آئیے، نہیں بلائیں گے بھی نہیں. آئیے، نظریں آپ کو تلاش کریں گی، جی نہیں کریں گی. کچھ نظریں تلاش نہیں کریں گے. سننا ہے تو آؤ، جو میں دے رہا ہوں کوئی نہیں دے گا. نہیں آنا ہے مت آؤ. ہاں وہ اور ہیں، آئیے نا. میری امی مجھے پیدا کر کے مر گئی، آئیے نا. پپا کے نام سے اعلان بھی نہیں کر سکتا، اب آئیے نا. پپا کے نام سے رخ بھی نہیں تقسیم کر سکتا، اب آئیے نا. کیونکہ پپا آج تک گھر جھنڈے کے نیچے. درود پڑھنا بابا میں والا. ارے انشاءاللہ تعالی جیسی لینڈنگ ہوگی، کرنٹ رپورٹنگ ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں، بولو، سناؤ، اسماء فم کہہ کر سناؤ. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، حقیقت کا اختیار ہے. نہیں وہ بات رہ گئی چسانے والی. مخصرین کا ایک طور طریقہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں رسول خدا نے جب اپنی زبان چسائی تو علی کو علم آیا. وہ زبان اگر علی کی ہے تو علم آیا. وہ زبان تو اللہ کی ہے. اچھا تو پتا چلا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ جاہل تھا. رسول خدا نے زبان چسائی تو علی علم اللہ بولے. جانتے نہیں، اب مجھ سے سنو، بالکل انوکھی بات پیش کر رہا ہوں. یہاں کن معنی میں رسول کا علم کہا گیا؟ کن معنی میں رسول کا علم ہے؟ علی ولی دراصل ظاہر ہوئے ہیں صرف اور صرف خدا کے لیے.
کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ وقت کی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر نائب رسول کو قبول کیے۔ کیونکہ اللہ رسول اللہ کو بلا لیا، بلایا تو کوئی تو ہو، بولے ٹھیک ہے علی ہے نائب رسول۔ رسول کا جتنا علم ہے وہ علی جانتے ہیں، جو علم کا تعلق ظواہر سے ہے، اور علی ولی علم خدا رکھتے ہیں جس کا تعلق بواطن سے ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے رسول کا علم رکھیں ظواہر کے تعلق سے ہے، ظواہر کے تعلق، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے زبان کے چسانے کے بعد آیا جی نہیں کچھ نہیں آیا، اتصالی شے سے اثر منتقل ہوتا ہے۔ اگر جب آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بھی زبان دی ہے، اب ہم بتائیں گے محمد عربی نے جب اپنی زبان علی کے دہن میں رکھی، علی نے چوسا تو وہ شہر علم ہو گئے۔ درود کا تحفہ پیش کرنا محمد و آل محمد۔ اچھا اللہ بہت ٹائم ہو گیا، بہت ہو گیا ٹائم، بس کرو اب ختم کرو، اللہ اکبر۔ تو حقیقت کیا کہہ رہی ہے سنو، میں اللہ کے راز کا خزانہ ہوں، میرا مولا کہہ رہا ہے میں اللہ کے راز کا، خدا کیا کہہ رہا ہے کن تو میں چھپا ہوا، علی کہہ رہے ہیں ظاہر ہونے کے بعد خدا کے راز کا میں خزانہ ہوں۔ یا اللہ، ارے درود پڑھیں یہاں سے تو اور سن لو بس ایک حدیث زحمت تمام۔ اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی، اللہ نے اپنے پر، یہ بتاؤ لطف آیا نہیں آیا؟ آیا نا؟ ایمانداری ہے نا؟ یا مروت ملاحظہ نہیں ہے میاں، زبردستی سنو نہیں، سنانے کے لیے نہیں آیا، زبردستی سننا چاہتے ہیں تو سنو، اگر علی سے عشق ہے تو سنیں گے، اور عشق نہیں ہے تو نہیں سنیں گے۔ نہیں، ہر ایک کا مقدر نہیں ہے یہ، اگر 100 سنتے اور عمل کرتے تو آج اتنے فرقے نہیں ہوتے۔ اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی کہ علی کے ساتھ ایک راز رکھا، علی کے ساتھ ایک راز رکھا گیا ہے جو کہ قرآن کی سورتوں کی ابتدا میں موجود ہے۔ قرآن کی سورتوں کی ابتدا میں موجود ہے، اور یہ اسم اعظم ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اسمی ہے، یہ تو طے ہے نا، اور یہ اسم اعظم ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کی طرف وحی کیا تھا، اور یہی راز سورج، چاند، پانی اور پتھروں پر لکھا ہوا ہے۔ یہی راز سورج، چاند، پانی اور پتھر پر لکھا ہوا ہے۔ اگر سورج، چاند، پانی، پتھر پر اگر یہ راز اسم اعظم نہ ہوتا، نہ سورج اپنے مقام پر رہتا، نہ پانی اپنے مقام پر، نہ چاند اپنے مقام پر، نہ یہ پتھر اپنے مقام پر، تو پتا چلا کس کے سبب چاند کو قرار آیا، کس کے سبب سورج کو قرار آیا، کس کے سبب پانی کو قرار آیا،
سبب چاند کو حیات ملی، کس کے سبب پانی کو حیات ملی، کس کے سبب پتھر کو حیات ملی، ایک اسم اعظم کے سبب، ایک اسم اعظم تب سمجھے علی ولی خطبۃ البیان میں یہی کہہ رہے ہیں میں حیات دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، درود توبہ پیش کریں محمد و آل محمد۔ اب سن لو، پھر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یا 19 کو ہے نا آپ کے پاس، چلے 19 کو پڑھ دیں گے، 19 کو پڑھیں گے، اس میں اعظم پہ پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا۔ سن لو، موت اور حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم موت آئے بول نہیں سکتے، جب تک ہوں سن لو، کوئی سنانے والا نہیں ملے گا۔ کیوں کہ سب شہرت کے طیارے ہیں، ہر ایک اپنی شہرت چاہتا ہے، شہرت کی خاطر ذکر کرنا اور ہے، برائے ذکر کرنا اور ہے، برائے ذکر کرنا اور ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بانی مجلس نہیں کہہ سکتا، برسر ممبر کہہ رہا ہوں، میری گفتگو محفوظ ہو رہی ہے، کوئی بانی مجلس یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی سے نظر کا مطالبہ کیا، نظر فکس کیا، نہیں، تم جو بھی دیا ہے وہ کم، میں قبول کر رہا ہوں، تم پہ احسان کر رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ قبول کر رہا ہوں۔ کیا دیں گے جی تم؟ 500 کی نوٹ، 110 روپے، 110 کا ذکر ہے یہ، بس تو شکریہ، میں قبول کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں۔ وہ لوگ اور ہیں جو نظر کا تعین کر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ، میں کچھ 1.5 لاکھ کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس سے اونچی گفتگو کر رہا ہوں۔ کوئی نہیں بتایا تھا مچھلی کی حیات پانی میں ہوتی ہے، کوئی نہیں بتایا تھا مچھلی کی حیات پانی میں ہوتی ہے، کوئی نہیں پڑھا تھا، کوئی نہیں بتایا۔ چیلنج ہے میرا، ذاکری چھوڑ دوں گا، اگر کوئی بتا دے میرے پڑھنے سے قبل، اگر کوئی پڑھا بتا دینا۔ اب اس کے بعد بہت ہے پڑھنے والے، مجھ سے اجازت لو اور دوں گا، کچھ جو نہیں پڑھا وہ دوں گا، وہ مچھلی کی حیات، مچھلی کی زندگی، مچھلی کی بقا پانی میں ہے، پانی میں ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دے، ظلم ہے، اللہ کی حیات امامت سے ہے، امامت کی حیات اللہ سے ہے۔ اگر الگ کر دے تو ظلم ہے۔ عادل ہونے کا ثبوت یہ دیا، علی کے ظاہر کو لا الہ بولا، علی کے ظاہر کو لا الہ بولا، علی کے باطن کو الا اللہ۔ درود کا تحفہ پیش کرنا بابا میں بلا۔ چھوڑیں، لو بیٹا، بس ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے۔ وہ قرآن کی صورتوں میں جو اسم اعظم رکھا ہے وہ پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، پڑھوں گا۔ مولا کا دیا، مولا کا صدقہ بہت ہے میرے پاس، بہت ہے، بس آپ حضرات سننے کے لیے ہم حاضر ہیں، میں پڑھنے کے لیے۔ بہت دیر سے بیویاں انتظار میں ہیں، بہت دیر سے انتظار میں ہیں۔ یقیناً جن کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں تھی، جن بیویوں کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، فضائل امیر کائنات سن کر یہ بیویاں مسکرائے ہیں، مگر بار بار بیویوں کے دل میں یہ خواہش تھی، زینب کے دل میں خواہش ہے، ام کلثوم کے دل میں خواہش، سکینہ کے دل میں خواہش ہے کہ آئے کب ہم غریبوں کا ذکر ہو، کب ہم غریبوں کا ذکر ہو، کب ہم مصیبت زدہ کا ذکر ہو۔ جزاک اللہ ساداران مظلوم کربلا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کا داخلہ کوفے میں ہے، اہل بیت کا داخلہ کوفے میں ہے۔ کیسے داخلہ ہے؟
بیبیاں ہیں سروں پہ چادریں نہیں ہیں، داخلہ ہو رہا ہے کوفے میں، ہائے نبیزہ کیا بے مخنہ و چادر ہے، کوفے میں داخلہ ہے، با محمد ابا خلت ناصرہ، شاید ایک روایت سے جو میں رب دوں گا، اسخط فاطمہ الزہرا کو پرسہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی 19 محرم کو اسی مقام پر، مگر امام زمانہ جو بارگاہ ہے یا نشان ہے وہاں پر مجلس پرسہ ہے، ان کی جدہ ماجدہ کا پرسہ دینا ہے، شہزادی سکینہ کا ذکر ہے، امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے۔ آج امام زمانہ کی بارگاہ میں بیویوں کی بے رضائی کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ 19 رمضان کی صبح بڑی قیامت کی صبح تھی، علی ولی کے سر پر جب ضرب کاری انہیں ملجم نے چڑھائی، علی ولی کا سر شگافتہ ہوا، علی کے سر کو کپڑا باندھا گیا اور کریم لائی گئی، علی ولی کو کریم میں لٹا کر بیت الشرف کی طرف لے گئے۔ جب بیت الشرف کے قریب ایک کریم پہنچی، امیر کائنات نے کہا روک دو، کریم کو یہیں روک دو۔ مولا آپ کیسے جائیں گے؟ نہیں، آواز بلند ہو گئی ہے، علا خط قتل امیر المومنین، آگاہ ہو جاؤ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ جب یہ آواز بلند ہوئی، یقیناً میری بیٹیاں بیت الشرف کے در پر آ گئی ہیں، ان کی آوازیں بلند ہو گئی ہوں گی۔ اصحاب میری بیٹیوں کی آواز کیسے سنیں؟ اللہ اکبر۔ کوفے کا واقعہ ہے، مولا کائنات یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ زینب کی آواز، ام کلثوم کی آواز، ان بیٹیوں کی آواز اصحاب جو چاہنے والے ہیں وہ بھی نہ سنے، اسی لیے کلیم کو روک دیا گیا۔ میرے مولا آواز نہ سنے، ہائے یہی کوفہ آپ کی بیٹیاں جزاکم ربکم آزاداران مظلوم کربلا 40 اونٹ تھے، کتنے؟ 40 اونٹ ہے، جو سب بے کجاوا ہے، سارے اونٹ بے کجاوا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہر اونٹ پر ایک فٹ تھا، ایک فٹ، یا کوئی بیوی بیٹھی ہوئی ہے تو ایک ہی اونٹ پر جو بے کجاوا ہے، اس میں کجاوا بھی نہیں ہے، اور ساری بیویاں رسن بستہ ہے، اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ ایک اونٹ ایسا تھا کہ جس پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے گلے میں تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ مگر یہ دیکھا گیا اس کے گلے میں رسن بھی ہے، توق کے ساتھ ساتھ رسن ہے، اس کا دوسرا سرا اونٹ کی گردن میں بجا ہوا ہے۔ اب پوچھا گیا کہ یہ گردن میں رسن کیوں باندھی گئی اور اونٹ کی گردن میں رسن کیوں؟ جب سید سجاد کو اونٹ پر بٹھایا گیا، بار بار سید سجاد گر رہے تھے، بار بار گر جا رہے تھے، تو اسی لیے رسن سے جکڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی روایت یاد آ گئی،
نہیں سن کے برداشت نہیں کریں گے، مگر مجھے پڑھنا ہے فاطمہ کو پرسہ دینا ہے، شہزادی کونین کو پرسہ دینا ہے، عزاداران مظلوم کربلا، شہداء کربلا کے سر نیزوں پر ہے، شہداء کربلا کے سر نیزوں پر ہے، سب سے طویل نیزہ اس پر حسین کا سر ہے۔ راوی کہتا ہے یہ قافلے کے آگے میں نے گھوڑا دیکھا، شاید اس کے بعد ذکر نہیں ہوگا، قافلے کے آگے میں نے گھوڑے کو دیکھا ہے، اس گھوڑے کی گردن میں ایک سر تھا، پوری روایت پڑھوں گا، اس گھوڑے کی گردن میں ایک سر تھا، اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب گھوڑا چلتا، اور اس کو دوڑایا جاتا، وہ سر گھوڑے کے کبھی دائنے گھٹنے پر ریخین تھا، اللہ اکبر، وہ سر کبھی گھوڑے کی دائنے گھٹنے پر لگتا، پھر دوڑتا تو بائیں گھٹنے پر، اور اگر گھوڑا سر چکاتا زمین بوس ہوتا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہ کس کا سر ہے؟ تو کہا عباس۔ ہو گئی مجلس، عزاداران مظلوم کربلا، اس طرح یہ لٹے ہوئے قافلہ کا سفر ہوا، وہ منزل بھی آئی، کہ دربار کوفہ میں بیویوں کا داخلہ ہوا۔ جب بیویوں کا داخلہ دربار کوفہ میں ہوا تو ابن زیاد نے مختار کو بلوایا۔ جب مختار آئے تو مختار نے کہا جب میرا آقا عراق جائے گا تو اس وقت میں انتقام لوں گا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا وہ دشت پر سے کپڑا ہٹاؤ، جب دشت پر سے کپڑا ہٹایا تب مختار تو کہہ رہا ہے آئے گا، دیکھ تیرا آقا حسین۔ عزاداروں، ابن زیاد حسین کے سر کو لیا، ہاتھ میں چھڑی میں کبھی حسین کے